السلام علیکم. سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو فکشن ناول اسپیشل میں خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں اردو فکشن ناول اسپیشل میں سعدیہ عابد کے ناول خواب، آنکھیں اور تعبیر کی پہلی قسط. رات دیکھی ہے پگھلتی ہوئی زنجیر کوئی، رات دیکھی ہے پگھلتی ہوئی زنجیر کوئی، مجھے بتلائے گا اس خواب کی تعبیر کوئی. پڑھنے بیٹھوں تو ابھر آتی ہے ہر صفحے پر سیاہ آنکھوں کی ہنستی ہوئی تحریر کوئی. وہ گہری نیند سے یکدم ہڑبڑا کر اٹھا. کمرے کی فضا سے مانوس ہونے میں کافی وقت لگا. سویا ہوا ذہن جیسے ہی بیدار ہونے لگا تو محسوس ہوا کہ وہ اب تک خواب کی سی کیفیت میں ہے. وہ سپنا جو بند آنکھوں کے پیچھے جگمگا رہا تھا اس کی شبیہ ماند نہیں پڑی تھی. دو سیاہ خوبصورت نین کنول کمرے کی تاریکی میں اپنا نور بکھیر رہے تھے. خواب ٹوٹ چکا تھا اور وہ اب تک خواب ہی میں جی رہا تھا. ہمانشاہ نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا اور جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر ایک ہی سانس میں چڑھا گیا. گھڑی میں ٹائم دیکھا تو وہی روز کی طرح 4:30 ہو رہے تھے. پچھلے 6 برسوں سے وہ ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ ایک سایہ سا ہے جس کے پیچھے وہ اندھا دھند بھاگ رہا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ سایہ ایک لڑکی کے سراپے میں ڈل جاتا. وہ جب اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا تو اس کا کوئی بھی نقش سوائے آنکھوں کے واضح نہ ہوتا. صرف 2 آنکھیں جو کبھی ہنستی مسکراتی زندگی بکھیرتی تو کبھی درد کا ایک جہان اپنے اندر سموئے اس کی دنیا تہ و بالا کر جاتی. اور وہ دھندلا سا عکس اسے بے چین کر کے غائب ہو جاتا. ہمانشاہ خواب ٹوٹنے سے قبل بہت کوشش کرتا، اس سائے کے پیچھے بھاگتا، اس کے نزدیک جا کر ان سیاہ نینوں کو چھونے کی جیسے ہی کوشش کرتا ایک خوبصورت قہقہا اسے ایسا کرنے سے روک دیتا. وہ ٹھٹک کر یہاں وہاں دیکھتا مگر خوبصورت نسوانی قہقہے کی بازگشت اسے خفیف سا کر کے اٹھے ہاتھ کو گرانے پر مجبور کر دیتی. جیسے ہی اس کا ہاتھ گرتا اس کی آنکھ کھل جاتی. وہ اس خواب سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ آنکھ کھلنے کے بعد بھی اس احساس کے تحت پلکیں بند رکھتا کہ وہ آنکھیں اس کی پتلیوں پر لہرا رہی ہیں. لیکن آسمان سے زمین تک کا جو فاصلہ تھا وہی فاصلہ ان آنکھوں اور اس کے خواب کے درمیان حائل تھا، اور یہ فاصلہ وہ پاٹنا چاہتا تھا. ہر ایک لڑکی کی آنکھیں صرف اسی لیے غور سے دیکھتا کہ کہیں تو خواب والی آنکھیں اسے نظر آئیں، اور 6 برس گزرنے کے بعد بھی وہ ناکام تھا. ہومی بیٹے، شام کو جلدی گھر آ جانا، مسز ولید کی پارٹی میں جانا ہے. سوری مام، آج میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے. ایک میٹنگ کینسل کر دو گے تو بزنس پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. میں چاہتی ہوں تم نوشابہ سے مل لو، نوشی بہت اچھی لڑکی ہے. پلیز مام، آپ جانتی ہیں میں اتنی جلدی ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتا. ہمانشاہ ان کی بات کاٹتا غصے سے بولا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا. دیکھ رہے ہیں بازل اپنے بیٹے کو؟ شادی کے نام سے ہی کترا کر گزرنے کی کوشش کرتا ہے. میں پوچھتی ہوں 28 سال کا ہو گیا ہے، کیا بڑھاپے میں شادی کرے گا؟ ہومی، تمہاری مام ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ویسے بھی ہم کون سا کل تمہاری شادی کر رہے ہیں. تم نوشابہ کو دیکھ لو، تمہیں پسند آئے گی تب ہی ہم بات آگے بڑھائیں گے.
نو ڈیڈ، میں ابھی قطعی طور پر شادی نہیں کرنا چاہتا، اور نشابہ جیسی لڑکیاں میرا آئیڈیل ہرگز نہیں ہے۔ تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے بتاؤ ہمیں، تم کسی کو پسند کرتے ہو تو بلا جھجک بتا دو، ہم اسی سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ ڈیڈی، میری نظر میں کوئی لڑکی نہیں ہے، اور ہوتی تو کب کا اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوتا، اور جہاں تک آئیڈیل کی بات ہے تو مجھے مغرب زدہ لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اس معاملے میں ایک کنزرویٹو مرد ہوں، مجھے مکمل باحیا اور مشرقی لڑکی اپنی بیوی کے روپ میں اچھی لگتی ہے، اور ایسی لڑکی مام آپ کے سرکل میں ملنا تو بہت مشکل ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے جس لڑکی سے بھی شادی کرنی ہے اس کی آنکھیں گہری سیاہ ہوں گی، اور جس کی آنکھیں ایسی نہیں ہوں گی وہ میری بیوی نہیں ہوگی۔ وہ ان دونوں کو حیران چھوڑ کر کرسی کھسکا کر اٹھ گیا اور کمرے میں آ کر آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ بازل ربانی کا اپنا کنسٹرکشن کا بزنس تھا۔ ہیمان شاہ ان کا اکلوتا بیٹا، جس نے لندن یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لی تھی، اور اب وہ 2 سالوں سے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ ہیمان شاہ کا ایک ہی دوست اسفند یار خان تھا، جس سے 5ویں جماعت میں دوستی ہوئی تھی، اور اتنے برس گزر جانے کے باوجود بھی قائم تھی۔ اسفند کے والد بازل ربانی کے بزنس پارٹنر تھے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد اسفند ہی ان کا بزنس سنبھالے ہوئے تھا۔ ہیمان اپنی ذاتی سے ذاتی بات بھی اسفند سے کرنے کا عادی تھا۔ دونوں بہت گہرے دوست اور بزنس پارٹنر تھے، ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ اسفی، آج کی میٹنگ تم تنہا اٹینڈ کر لینا، میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آئی ایم فائن۔ کیا بات ہے اومی، کچھ دنوں سے ڈسٹرب لگ رہے ہو، کل جم بھی نہیں آئے، اور ایسا اتنے سالوں میں پہلی بار ہوا ہے۔ کچھ نہیں ہوا یار، میرا موڈ نہیں ہوا اس لیے نہیں آیا تھا۔ تو مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتا، جانتا ہے، پھر بھی چھپانا چاہتا ہے۔ ایسی کیا بات ہے کہ تو مجھ سے کہتے ہوئے بھی ہچکچا رہا ہے؟ اسفی قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا۔ تو بھی اسفی پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، کبھی مجھے خود بھی کچھ سوچ لینے دیا کرو۔ اچھا اب بکواس نہ کر اور شرافت سے بتا کیا مسئلہ ہے۔ شادی۔ تو اس لیے پریشان تھا؟ اور نہیں تو کیا، اسفی اس دفعہ مام میری شادی کروا کر ہی رم لیں گی، اور تو جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں۔ دیکھ ہومی، تو جو 6 برسوں سے تلاشنا چاہتا ہے، جس کی خاطر خوار ہو رہا ہے، جس کے چہرے سے تیری آشنائی نہیں ہے، اس سایہ کو بھول کیوں نہیں جاتا؟ وہ سایہ بس تیرا وہم ہے۔ ایسی کوئی لڑکی ہوتی تو اب تک مل گئی ہوتی۔ میں نہیں مان سکتا اسفی، جو آنکھیں میرے ذہن سے چپک گئی ہیں، جنہیں میں بند پلکوں کے پیچھے محسوس کرتا ہوں، ان کا اس دھرتی پر وجود ہی نہیں ہے۔ وہ یہی کہیں ہے اسفی، مجھ سے بہت دور ہو کر بھی میرے بہت پاس، اپنے ہونے کا احساس دلاتی۔ وہ سایہ اپنا وجود رکھتا ہے، اور مجھے اسی وجود کو ڈھونڈنا ہے، اور تم کہتے ہو میں یہ سب اپنے ذہن سے جھٹک دوں؟ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اس خواب کو، جسے تعبیر میں ڈلتے دیکھنے تک میں جینے کی دعا کرتا ہوں، توڑ دوں؟ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے اسفی، میں یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور تو خود بتا، کیا یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جسے میں اپناؤں گا؟ کیا وہ ایک ادھورے انسان کے ساتھ جس کا دل اس کے بس میں نہیں ہے گزارا کر لے گی؟ ہیمان شاہ شدت جذبات سے معمور لہجے میں آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ میں تجھ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تو ان آنکھوں کو بھول جا،
لیکن خود سوچ یار، ایسے زندگی کب تک گزرے گی؟ آنٹی تجھے کتنا چاہتی ہیں، تو ان کی اکلوتی اولاد ہے، وہ تیری خوشیاں چاہتی ہیں، اور تو ہے کہ اپنی زندگی کسی کے تلاش کے نام کر دینا چاہتا ہے۔ مجھے بھی افسوس ہے، میں مام ڈیڈ کو ہرٹ کر رہا ہوں۔ ہومی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان آنکھوں میں ایسا کیا ہے کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، ورنہ تو ہی تھا وہ جو کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں نے تیری مردانہ وجاہت سے امپریس ہو کر تجھے پرپوز تک کر ڈالا، اور تیرا پتھر دل نہیں پگھلا، اور اب تو مستقل کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے جانے کیا ہو گیا ہے۔ جب سے وہ سیاہ آنکھیں میری آنکھوں نے دیکھی ہیں، میں نے دنیا کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جگہ جگہ بکھرے حسن کی طرف میری نگاہ ہی نہیں اٹھتی۔ پہلے وہ آنکھیں مجھے خواب میں نظر آتی، سوتے سے جگاتی تھیں، اب تو وہ آنکھیں مجھے اپنی ذات پر چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ میں کسی اور کو تو کیا سوچوں، خود کو بھی سوچنا بھول گیا ہوں۔ آنکھیں کھولتا ہوں تو اسے محسوس کرتا ہوں، بند کرتا ہوں تو وہ چھم سے میری پلکوں میں آن بستی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے اسفی، جب تک میرے سینے میں ایک سانس بھی باقی ہے، اسے ڈھونڈتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور ملے گی۔ ہمان شاہ ایک تیکن سے کہتا اسفندیار کو حیران کر گیا۔ السلام علیکم۔ سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو فکشن ناول اسپیشل میں خوش آمدید۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سن رہے ہیں اردو فکشن ناول اسپیشل میں سعدیہ عابد کے ناول خواب، آنکھیں اور تعبیر کی دوسری قسط۔ ہومی کہاں ہے تو؟ ڈیلیگیشن کب سے آئے بیٹھے ہیں، تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ سوری جینٹلمین، آئی ایم لیٹ۔ اسفی کے گھورنے پر اس نے یہ چند الفاظ کہے تھے۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تیرا کچھ نہیں بن سکتا ہومی کے بچے، وقت پر نہیں آ سکتا تھا؟ تو جانتا ہے وقت کی پابندی مجھ سے نہیں ہوتی، اور صرف تیری وجہ سے 2 کروڑ کا ٹھیکہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا تب کیا ہوتا؟ نکل جاتا، نکلا تو نہیں۔ اسفی سے گھورتے ہوئے کافی کا آرڈر دینے لگا۔ ہمان شاہ دھیرے دھیرے کافی کے سپ لے رہا تھا۔ یکدم چونک اٹھا، ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس ہنسی کے تعاقب میں تھا جس نے ہمان شاہ کو چونکایا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا اور ایک ایک ٹیبل پر جا کر اس ہنسی، ان آنکھوں کو تلاشنے کی کوشش کی۔ اسفی اس کی تمام کارروائی قدرے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ ہومی کیا ہوا؟ اسفی وہ ہنسی، میں نے سنی، وہ ہنسی جو میں خواب میں سنتا ہوں۔ اسفی وہ میں نے خود سنی، لیکن وہ آنکھیں کہیں نہیں ہیں۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے اسفی؟ میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ تم ان سے کہو اسفی، یہ ہنسیں، ان میں سے ہی شاید کوئی میری خواب والی لڑکی ہے۔ ہمان شاہ نے ایک ٹیبل پر بیٹھی 2 لڑکیوں کی جانب اشارہ کیا۔ پاگل ہو گئے ہو ہومی؟ پلیز پلیز اسفی، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ یہیں کہیں ہے، میرے بہت پاس۔ وہ اسفی کو کاندھے سے پکڑے عجیب کشمکش میں تھا۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اسفی یہ ہنسی سنی تم نے؟ وہ باہر کی جانب لپکا، کیونکہ وہ ہنسی اس وقت ہمان شاہ کو دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسفی فوراً ہی اس کے پیچھے باہر آیا تھا، دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہومی پر بگڑا تھا۔ اسفی ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم نے خود نہیں سنی تھی؟ مجھے تم سے اتنے پاگل پن کی امید نہ تھی۔ کیسے ان لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے؟ کوئی تھپڑ جڑ دیتی تو پتہ لگتا۔ اور اوپر سے جناب فرما رہے ہیں کہ ان لڑکیوں سے کہو وہ ہنسے۔ بہت خوب،
تمہیں یہ سب مذاق لگتا ہوگا، مگر میں نے وہ ہنسی خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ وہ آنکھیں ان میں سے کسی لڑکی کی نہیں تھیں، لیکن مجھے یقین ہو گیا ہے اسفی، وہ یہی ہے اور مجھے ضرور ملے گی۔ ہمانشا سوچ سوچ کر تھک گیا، لیکن کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ پایا تھا۔ اس نسوانی کہہ کے گئے کو وہ پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا جو میرے آس پاس بکھرا ہے۔ اسے پہچاننے میں غلطی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اگر وہ ہنسی خواب والی لڑکی ہی کی تھی، ایسی کوئی لڑکی موجود تھی تو مجھے نظر کیوں نہیں آئی؟ وہ میرے سوئے جذبات جگا کر کہاں گم ہو گئی؟ ہمانشا مضطرب سا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ جب خود سے لڑ لڑ کر تھک گیا تو رائٹنگ ٹیبل پر آ گیا اور کاغذ پینسل نکال کر اسکیچ بنانے لگا، اور چند ہی گھنٹوں میں خواب حقیقت کے قالب میں ڈھلا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے صفحے پر دو روشن آنکھیں بولتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہمانشا نے ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ چیزیں سمیٹتا بستر پر آ گیا۔ سوچیں اس قدر دل و دماغ پر حاوی تھیں کہ وہ چاہ کر بھی سو نہیں پایا۔ گھڑی 4:30 بجا رہی تھی، اور اس وقت سو کر اٹھنے والا ہمانشا آج پہلے سے ہی جاگ رہا تھا، اور ایسا 6 برسوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا، اور دھیرے دھیرے رات نے اپنے پر سمیٹ لیے تھے۔ یونیورسٹی میں سالانہ فنکشن تھا جس میں بازل ربانی بطور چیف گیسٹ مدعو تھے۔ بازل ربانی کو ضروری کام پڑ گیا اور ان کے ریکویسٹ کرنے پر ہمانشا ان کی جگہ آ گیا تھا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہمانشا تنہا چلا جاتا۔ اسفندیار خان اس کے ساتھ آیا تھا اور شو پوری طرح انجوائے کر رہا تھا، جبکہ ہمانشا اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب یہاں آنے کی حامی بڑھی تھی۔ اب اپنی آواز کا جادو جگانے آ رہی ہیں 4th ایئر کی طالبہ اتشال افندی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اتشال افندی۔ ایکسکیوز می، ہمانشا کے موبائل پر بپ ہوئی تھی۔ وہ اسفی کو اشارے سے ابھی آنے کا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا۔ کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی۔ ایک سحر تھا آواز میں جس نے ہمانشا کو پلٹنے پر مجبور کر دیا، اور وہ پلٹتے ہی ساکت ہو گیا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ ہمانشا اسٹیج پر کھڑی گانا گاتی اس ساحرہ کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ دھندلا سا عکس، وہ سایہ اسے دیکھتے ہی مکمل ہو گیا تھا۔ وہ سیاہ خوبصورت آنکھیں جنہیں خوابوں میں بار بار دیکھا تھا، 6 برسوں سے اس کی تنہائیوں کی ساتھی، جس کی تلاش میں وہ کہاں کہاں نہیں بھٹکا تھا، آج وہ نین کمل اس سے چند قدموں کی دوری پر تھے۔ ہمانشا دیوانگی کے عالم میں ارد گرد کا ہوش بلائے اس تک پہنچا تھا۔ اتشال افندی اس سب سے انجان گانے میں مشغول تھی۔ کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی۔ ہمانشا نے اسے کاندھے سے تھام کر رخ اس کا اپنی جانب کیا۔ اتشال افندی پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن ہمانشا نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بہت پیاسی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ وہ ہمانشا کے بہت نزدیک کھڑی تھی، اور وہ آنکھیں ہی نہیں چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھو سکتا تھا۔
ہیمان شاہ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں اس کی آنکھوں پر پھیری تھیں۔ اشال افندی بدک کر پیچھے ہٹنے لگی۔ ہیمان شاہ کی گرفت کچھ دیر کے لیے کمزور پڑی تھی۔ اس نے پھر سے مضبوطی سے اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ مجھے یقین تھا تم مجھے ضرور ملو گی، تمہاری آنکھیں۔ ہیمان شاہ کچھ اور غلطی کرتا اس سے قبل اسوی نے اسے روک لیا تھا۔ وہ لڑکی اسٹیج پر کھڑی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ چند ٹیچرز اسٹیج پر آ گئے تھے اور پورے حال میں دبی دبی سرگوشیاں اور چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ چند منچلے خود کو سیٹی بجانے سے روک نہیں پائے تھے۔ واٹ از دس مسٹر ہیمان شاہ؟ ایک سینئر ٹیچر غصے سے کہہ رہے تھے۔ ہیمان شاہ کسی کی نہیں سن رہا تھا، وہ تو بس اشال افندی کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہومی چلو یہاں سے، میں نے کہا چلو یہاں سے، اسپن غصے سے کہتا اسے لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسفی، میں کہتا تھا نا کہ وہ مجھے ضرور ملے گی، اور دیکھو آج وہ دھندلا عکس مکمل ہو گیا۔ ہیمان شاہ کی تکمیل ہو گئی، اس کی ہر تلاش ختم ہو گئی۔ اسفی، یہی ہے وہ لڑکی جس کی آنکھیں مجھے سوتے سے جگاتی ہیں، مجھے بے چین رکھتی ہیں۔ شٹ اپ ہیمان! اسفن نے غصے سے اسے جھنجھوڑ ڈالا اور وہ اتنی زور سے دارا تھا کہ پورے حال میں سکوت چھا گیا، اور اسی حال میں سے ایک نوجوان اٹھ کر اسٹیج تک آیا اور روتی ہوئی اشال افندی کو گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ ہیمان شاہ اس کی جانب بڑھنا چاہتا تھا۔ اسفی نے اسے روک لیا اور زبردستی گاڑی تک لایا۔ اسفی چھوڑو مجھے، دیکھو اسفی وہ جا رہی ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ اسفن نے اس کی ایک نہ سنی، زبردستی گاڑی میں دھکیل کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسفی سٹاپ اٹ ہومی، اس وقت میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہوگا مجھے خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے دو۔ کیوں لے آئے وہاں سے مجھے زبردستی؟ بہت خوب ہیمان شاہ، اتنا تماشا کھڑا کر دینے کے بعد بھی کوئی کسر باقی رہ گئی تھی جو کچھ دیر اور وہاں ٹھہرنا چاہتے تھے۔ تم تو کچھ بولو ہی نہیں۔ جس لڑکی کو میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، وہ جب مجھے ملی تو تم دیوار بن گئی، میں اس سے کچھ کہہ نہیں پایا۔ اور کیا کہنا چاہتے تھے تم؟ سب کچھ تو کر دیا، کس طرح پکڑے کھڑے تھے؟ کم از کم تمہیں یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ تم اس وقت کہاں موجود ہو۔ لوگ کس طرح ہنس رہے تھے، طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ تمہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، تم نے تو ہر حد پھلانگ دی۔ یہ سوچا ہے تم نے ہومی وہ اب کس طرح یونیورسٹی آ سکے گی؟ لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے اس کے کردار پر؟ لیکن تم یہ سب کیوں سوچنے لگے؟ تم تو اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے 6 سالوں کی تلاش ختم ہو گئی۔ وہ لڑکی اب چاہے جائے باہر میں۔ شٹ اپ اسفی، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا، اور تمہیں حق تھا یوں اسٹیج پر جا کر اسے چھونے کا، اس لڑکی کو بے عزت کرنے کا۔ آئی ایم سوری اسفی، لیکن میں کیا کرتا؟ جیسے ہی میری نگاہ اس پر پڑی، وہ سایہ یکدم میری آنکھوں میں لہراتے ہوئے مکمل ہو گیا، اور میں دیوانہ وار سب کچھ بھلا کر اس کی جانب لپکا۔ میں محسوس کرنا چاہتا تھا، چھو کر دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ میرا وہم تو نہیں ہے، کیا واقعی خواب نے حقیقت کا دھوپ ڈال لیا ہے؟ میں یقین کر لینا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اسفی میں کیا کر رہا ہوں، کہاں ہوں۔ مجھے صرف یہ معلوم تھا وہ میرے سامنے ہے، مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بہت بے بسی سے کہہ رہا تھا، اور اسفی لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بے خودی نے کسی کا بہت بڑا نقصان کر دیا ہومی، جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔
اسفن کو وہ آدمی جو غصے سے اس لڑکی کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا یاد آ گیا۔ جانے کون تھا وہ اس لڑکی کا، اور یہ ایمان اب کیا کرے گا؟ بہت کچھ سوچتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تیسری قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو فکشن ناول اسپیشل میں خوش آمدید۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی آراء کمنٹ باکس میں شیئر کریں۔ آپ سن رہے ہیں اردو فکشن ناول اسپیشل میں سعدیہ عابد کے ناول خواب، آنکھیں اور تعبیر کی تیسری قسط۔ آج ہر اخبار کی شہ سرخی تھی کہ بزنس ٹائکون بازل ربانی شاہ کا اکلوتا بیٹا ایمان شاہ یونیورسٹی گرل انتشال افندی کی زلف کا اسیر اور نشے کی حالت میں کچھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے پایا گیا۔ یہ کیا ہے ایمان؟ بازل اخبار ایمان شاہ کے سامنے پھینکا تھا۔ ڈیڈ، یہ سب غلط ہے، اس میں جھوٹ لکھا ہے۔ ڈیڈ، انتشال ایسی نہیں ہے، سب بکواس ہے ڈیڈ۔ یہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے اب تک تم شادی سے انکاری تھے، اور یہ سب کرتے تمہیں شرم نہیں آئی ایمان؟ اپنی نہیں تو باپ کی ہی عزت کا کچھ خیال کر لیتے۔ ڈیڈ، وہ سب میں نے بے اختیاری میں کیا، مجھے جانے کیا ہو گیا تھا، لیکن ڈیڈ اس سب میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اخبار والوں کو تو بس موقع ملنا چاہیے۔ ایمان شاہ کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا تھا اس سے ایمان شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو انتشال کے بارے میں غلط سلط باتیں پڑھ کر غصے میں آ گیا تھا، اور باپ کے سامنے بھی اپنا دفاع کرنے کی بجائے اسے بے قصور ثابت کرنے پر تلا تھا۔ ڈیڈ، میں انتشال سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہرگز نہیں ایمان، تم پہلے اس لڑکی سے شادی کا کہتے تو میں مان بھی لیتا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تو کبھی بھی نہیں۔ بازل ربانی بہت غصے میں تھے۔ نور دونوں باپ بیٹے کو بہت خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، میں پہلے خود نہیں جانتا تھا، اور اب بھی صرف نام کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ مجھے شادی اسی سے کرنی ہے۔ میرے 6 برسوں کی تلاش اسی پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ ایمان شاہ نے کل ہونے والے واقعے سے لے کر اپنے خوابوں تک کا مسٹر اینڈ مسز بازل ربانی کو کہہ سنایا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہومی؟ مام، میں نے جو کچھ کہا ایک دم سچ ہے۔ میں شادی کے نام سے چڑھتا ہی اس لیے تھا کہ مجھے اپنے خوابوں والی لڑکی کو ڈھونڈنا تھا، اور مام یہی وجہ ہے جب وہ مجھے نظر آئی تو میں سب کچھ فراموش کر گیا۔ لیکن مام، میری بے اختیاری، میرے دیوانے پن کی سزا اس معصوم لڑکی کو نہیں ملے گی جو کل تک مجھ سے اتنی ہی انجان تھی جتنا کہ میں۔ ہو سکتا ہے مام اس کے بعد وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، میری صورت بھی دیکھنا نہ چاہے۔ میں صرف اس کو چاہتا ہوں اور اسے اپنا کر رہوں گا، کیونکہ مام میری محبت میں اس کی عزت، اس کا کردار داؤ پر لگا ہے، اور مجھے دنیا کے سامنے اسے سرخرو کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایمان شاہ کے پرعزم لہجے نے ان دونوں کو سن کر دیا۔ بازل، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھا نہیں تھا آپ نے وہ کس طرح اس لڑکی کا دفاع کر رہا تھا؟ بازل، میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے، اسے پانے کا عزم دیکھا ہے۔ یہی وجہ تھی نور جو میں ان 2 ٹکے کے لوگوں کے گھر چلا گیا، ان کے اتنا بے عزت کرنے پر بھی خاموش رہا کہ میرے بیٹے کے دل کا معاملہ ہے، صرف اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اپنے سے کم تر لوگوں کے ہاں سوالی بن کر گیا۔ کیا یہی کافی نہیں ہے
کہ اتنی بے عزتی کے بعد پھر ان کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ اب اس قصے کو یہی ختم ہونا چاہیے۔ اب میں اس لڑکی کا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ کل اس لڑکی کی شادی ہے بازل، اور آپ کیوں چاہتے ہیں ہمارا بیٹا ایک کسک کے ساتھ زندہ رہے؟ ہمیں اسے بتا دینا چاہیے۔ ہرگز نہیں نور، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا کچھ اور غلط کرے۔ پہلے ہی کم بدنامی نہیں ہوئی۔ جس بازل ربانی شاہ سے لوگ باتیں کرتے ڈرتے تھے، آج وہی ہر اخبار کی زینت ہے۔ میری مارکیٹ میں کیا ریپوٹیشن ہو گئی ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بہتر ہوگا ہم اس چیپٹر کو یہیں کلوز کر دیں۔ ڈیڈ، یہ کوئی کتاب نہیں ہے جسے آپ بند کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، اور آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تمہارا ساتھ دیتے ہوئے ہی ہم وہاں چلے گئے تھے، اور کیا ملا؟ بازل ربانی کو انہوں نے دھکے مار کر نکال دیا، اور اتنی ذلت ہم نے صرف تمہاری محبت میں اٹھائی، اور تم کہتے ہو تمہیں ہماری مدد کی ضرورت بھی نہیں۔ تم تنہا اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کر سکتے ہو۔ بازل ربانی کے بہت دکھ سے کہنے پر ہیمان شاہ پشیمان ہو گیا۔ I'm sorry ڈیڈ، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ آپ کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ڈیڈ، اگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ ہیمان شاہ بازل ربانی کی گود میں سر رکھے بلک اٹھا۔ وہ کسی بھی طور اپنی بانجی کی شادی تم سے کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ ان کی ایک ہی ضد ہے کہ وہ ان کے بیٹے کی بیوی بنے گی۔ بازل ربانی کا دل پسیج گیا تھا، اور بہت نرمی سے اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہے۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ اس لڑکی کو اپنی بہو کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو اسپی؟ میں سمجھا نہیں۔ خود سوچو یار، جب ہم اس لڑکی سے ملے تھے جس نے ہمیں امتشال کے بارے میں تمام انفارمیشن دی، اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے ماموں کے گھر میں رہتی ہے، پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کی مامی اسے خاص پسند نہیں کرتی۔ وہ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے امتشال پر نہیں کیا؟ وہ امتشال سے اتنی ہی نفرت کرتی ہیں تو اپنی بہو کیوں بنانا چاہتی ہیں؟ اور ہومی، تجھے وہ آدمی یاد ہے جو اس دن زبردستی امتشال کو وہاں سے لے گیا تھا؟ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اخبارات میں اتنا سب کچھ چھپنے کے بعد بھی وہ آدمی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ اسپن کے پرسوچ لہجے نے ان تینوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر ان لوگوں کو امتشال سے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ ہیمان شاہ کے کہنے پر بازل ربانی چونک اٹھے۔ نور، اس وقت سیف میں تقریباً کتنی رقم موجود ہوگی؟ یہی کوئی 6-7 لاکھ، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نور، وہ تمام رقم بریف کیس میں ڈال کر لے آؤ۔ انکل، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تم لوگ دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ خادم حسین، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ نور نے بریف کیس لا کر بازل ربانی کے صوفے کے پاس رکھ دیا۔ ہیمان، تم اسپی کے ساتھ جا کر ضروری شاپنگ کر لو، اور نور، آپ گھر میں بہو کے آنے کی تیاریاں کر لیں۔ ڈیڈ، کچھ نہیں کہو، اپنے باپ پر بھروسہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم صرف جشن کی تیاریاں کرو۔ بازل ربانی نے نوٹوں سے بڑا بریف کیس اٹھایا اور ان تینوں کو حیران چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ وہ اپنی حیرت سے نکل کر ویسا ہی کرنے لگے جیسا بازل ربانی کہہ گئے تھے۔ امتشال افندی وسیع و عریض کمرے میں، جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، بہت خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، جنہیں صاف کرنے کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ بہت گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ یہی تھی میری قسمت کہ ایک انجان شخص کے ساتھ
جس کے نام تک سے واقف نہ تھی، آج اسی کے کمرے میں اس کی منکوحہ کی حیثیت سے موجود ہوں۔ اسی شخص کی بیوی جس کی وجہ سے میں معتوب ٹھہرائی گئی، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئیں، زبردستی اسی کی بنا دی گئی۔ میری کوئی حیثیت، کوئی اوقات، کوئی مرضی نہیں۔ پہلے ماموں نے صرف دکانوں اور گھر کے لالچ میں میری شادی اپنے بیٹے سے طے کر دی اور میں احتجاج بھی نہ کر سکی۔ کیا جن لڑکیوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں وہ یوں ہی کٹ پتلیاں بن جاتی ہیں؟ جس نے جب چاہا اپنی انگلیوں پر نچا لیا، اور میری حیثیت تو ایک مہرے کی سی تھی، جب تک مجھ سے فائدہ پہنچتا رہا اپنے پاس رکھا۔ کسی نے میری قیمت زیادہ لگا دی تو اپنی زندگیوں سے باہر نکال دیا، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو ان کے لیے قابل نفرت اور زبانیں بھر کا بدمعاش آدمی تھا۔ اس میں یکدم اتنے لال کیسے لگ گئے کہ زندگی بھر کے لیے ناتا جوڑ لیا۔ امتشال افندی کو چند روپوں کے عوض بیچ ڈالا، کسی نے بولی لگائی اور کسی نے قیمت وصول کر لی۔ بس یہی تھی امتشال افندی کی اوقات کہ چند کھنکتے سکے اس کی زندگی کا فیصلہ کر گئے۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں چھوڑ گئے بابا؟ آپ بے در و زمانے میں تنہا سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار بھی اپنی تشا کے بارے میں نہیں سوچا کہ کیسے آپ لوگوں کے بغیر وہ رہے گی؟ آپ کی انگلی تھام کر چلنے والی زندگی کا ہر کٹھن راستہ تنہا عبور کیسے کر پائے گی؟ مامی کا ہر ظلم برداشت کرتی رہی، اور جب آپ کی بیٹی کے کردار پر سوال اٹھایا گیا، اسے بے عزت کیا گیا، تب کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ صفائیاں دے دے کر تھک گئی، اور آج بابا اسی شخص کے ہاتھوں آپ کی بیٹی کو بیچ دیا گیا، جس نے اس کی ذات کو سوالیہ نشان بنایا تھا۔ بابا آپ کی تشا بک گئی بابا، آپ کی تشا۔ اگر آپ زندہ ہوتے بابا تو کیا آپ کی تشا کے ساتھ یہ سب ہوتا؟ آپ کی بیٹی کی بولی لگ رہی تھی بابا، اور وہ زندہ رہی۔ مجھے موت کیوں نہیں آئی بابا؟ میں مر جانا چاہتی ہوں، زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں، ماں کی آغوش میں سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں۔ آ کر دیکھیے بابا، آ کر دیکھیے ماما، بابا آپ کی تشا کس حال میں ہے؟ روح تک زخمی ہو گئی ہے اور اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہیمان شاہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے صوفے پر بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا، جو ارد گرد سے انجان کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ہیمان شاہ کو اس کی جگہ ایک مومی مجسمے کا خیال گزرا تھا۔ اتنی دیر میں اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی، وہ اس کمرے میں موجود ہو کر بھی نہیں تھی۔ ہیمان شاہ نے اس کی محویت کو توڑنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کو کھول کر زور سے بند کیا تھا۔ جواباً وہ چونک اٹھی اور سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ ہیمان شاہ نے پلٹ کر بغور اسے دیکھا۔ خوف، وحشت، انجانا سا ڈر، کیا کچھ نہیں تھا ان سیاہ کجرارے نینوں میں۔ وہ خوف زدہ سی کوئی ہرنی معلوم ہوتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو فکشن ناول اسپیشل میں خوش آمدید۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء کمنٹ باکس میں شیئر کریں۔
آپ سن رہے ہیں اردو فکشن ناول اسپیشل میں خواب، آنکھیں اور تعبیر کی چوتھی قسط۔ آپ کو ڈرانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ اپنے خیالوں میں اتنی گم تھیں کہ مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ ہیمانشاہ پھولوں کی لڑیاں ہٹاتا بیڈ کے کونے پر ہی ٹک گیا اور ایک مخملی سرخ رنگ کی ڈبیا میں سے خوبصورت سی پائل نکال کر پہنانے کے لیے امتشال کی اجازت طلب کرنے لگا۔ امتشال خوف سے پیلی پڑتی بیڈ کے کونے سے جا چپکی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، دور رہیں مجھ سے، نزدیک آنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے وجود کی طرح اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ اوکے فائن، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، بس آپ روئے نہیں۔ ہیمانشاہ بیڈ سے دور جا کھڑا ہوا اور اسے روتا دیکھنا برداشت نہ ہو سکا تو ٹوک گیا۔ پلیز امتشال، اپنے قیمتی آنسو یوں ضائع نہ کریں۔ آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ آپ کو یہ نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، میں نہیں دیتا۔ ہیمانشاہ نے پازیب اس ڈبیا میں واپس رکھ کر دراز میں ڈال دی۔ آپ کو مجھ سے گھبرانے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے امتشال۔ آپ کی مرضی کے بغیر میں کوئی حق استعمال نہیں کروں گا۔ پہلے ہی میں آپ کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا آپ تمام عمر مجبوریوں کے سہارے گزار دیں۔ میں اپنی کوئی صفائی پیش نہیں کر رہا۔ میری وجہ سے جو دکھ آپ کو ملے، لوگوں نے آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا، اس اذیت کا مداوع میں کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس شادی کے بعد لوگوں کی زبانیں ضرور بند ہو جائیں گی۔ میں نے دنیا کی کبھی پرواہ نہیں کی، اور آج بھی مجھے کسی کی پرواہ ہے تو صرف آپ کی۔ آپ میرا خواب ہیں، میرے جینے کی بہت بڑی وجہ، اور آپ کے بھی یقیناً کچھ خواب ہوں گے جو صرف میرے خوابوں کی تکمیل کے باعث ادھورے رہ گئے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات سے لے کر آج تک جو بھی میں نے کیا اور جو کچھ ہوا، وہ سب میرے اختیار سے باہر تھا۔ میری بے اختیاری میرے لیے سزا بن گئی، اور میں ان نگاہوں سے گر گیا جنہیں 6 برسوں سے پوجتا آ رہا ہوں۔ ہیمانشاہ کی آواز ہلکے ہوتے ہوتے سرگوشی میں ڈل گئی تھی۔ امتشال قدرے حیرانگی سے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ ارے، میں بھی کب سے بولے جا رہا ہوں، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ تھک گئی ہوں گی۔ امتشال، وہ سامنے واش روم اور اسی کے برابر میں ڈریسنگ روم ہے، فریش ہو کر آرام کریں، کافی رات ڈل گئی ہے۔ ہیمانشاہ اپنے لہجے میں مصنوعی بشاشت پیدا کرتے ہوئے بولا، اور تکیہ اٹھاتا صوفہ کم بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ امتشال لہنگا سنبھالتی اٹھی اور ڈریسنگ روم میں کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ فریش ہو کر لوٹی تو ہیمانشاہ کو صوفے پر پایا، خاموشی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور ہیمانشاہ کے عجیب و غریب رویے کو سوچتے ہوئے جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ وہ ایک صحرا میں کھڑا جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نگاہ سرخ لہراتے آنچل پر پڑی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس آنچل کو دیکھا اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر آنچل کو تھام لیا، اور اسے ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے اس کے آخری سرے تک جیسے ہی پہنچا، ایک مدر سی ہنسی سنسان بیابان صحرا میں ہر سو پھیل گئی۔ اس نے آنچل کو اپنی مٹھی سے آزاد کرتے ہوئے اسے کاندھوں سے تھام لیا، لیکن وہ حیران رہ گیا۔ سیاہ نین اشک بار تھے۔ اس نے جیسے ہی تڑپ کر ان موتیوں کو چن لینا چاہا، وہ اس سے بہت دور جا کھڑی ہوئی اور اسے بہت شکوہ کناہ نگاہوں سے تکنے لگی۔ اس کی سسکیاں پورے صحرا میں پھیل گئیں۔
سرخ آنچل سفید رنگ میں ڈھل گیا۔ وہ بے تاب ہو کر اسے پکڑنے کو بھاگا، لیکن وہ اس سے بہت دور ہوتی چلی گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر اسے پکارتا صحرا کی دھول اڑانے لگا۔ امتشال! ہمانشا اندھیرے میں خود کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیمپ آن کرنے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ اندھیرے میں ہی چلتا ہوا ڈریسنگ روم تک گیا، لائٹ آن کرتا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ آج میں نے کیسا خواب دیکھا؟ اس طرح تو میں نے کبھی نہیں پہلے دیکھا۔ شاید امتشال مجھ سے ناراض ہے، اس لیے میں اس کی ہر ناراضگی ختم کر دوں گا، اسے بتاؤں گا کہ میں اسے کتنا چاہتا ہوں۔ ہمانشا آج خواب کو دیکھ کر از حد پریشان تھا۔ امتشال بیٹی کچھ لو نا، تمہاری پلیٹ تو بالکل خالی ہے۔ بس مام، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ ایسے کیسے بھر گیا؟ ابھی تو تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہمانشا نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ کافی افسردہ سی لگی۔ یہ کیا ہے ڈیڈ؟ سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ ہیں، تم بہو کے ساتھ کل کی فلائٹ سے ہنی مون کے لیے جا رہے ہو۔ لیکن ڈیڈ، آفس میں کتنا کام ہے۔ آفس کی تم فکر نہ کرو، میں اور اسفی ہیں یہاں، تم جاؤ انجوائے کرو۔ امتشال نے بازر ربانی کے کہنے پر گھبرا کر برابر بیٹھے ہمانشا کو دیکھا۔ وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ میں بے چینی دیکھ کر نظر چرا گیا۔ تم کیوں خاموش ہو بیٹا؟ جی کچھ نہیں، ویسے ہی، میں کیا بولوں؟ امتشال گڑبڑا گئی۔ کیوں کچھ نہیں بول سکتی؟ کہیں اور جانا چاہتی ہو تو بتا دو، میں نے کافی دن سوچا، جب تم دونوں نے ہی منہ سے کچھ نہیں نکالا تو میں نے سیٹ کنفرم کروا دی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ بازر ربانی بریف کیس اٹھا کر ڈائننگ روم سے نکل گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ڈیڈ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ ہومی؟ جی مام۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ کچھ نہیں مام۔ اب بھی مجھ سے کچھ چھپائے گا؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں مام؟ میں سمجھا نہیں، اور میں آپ سے کیا چھپاؤں گا؟ تو کیا سمجھتا ہے، تو مجھے کچھ نہیں بتائے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ماں ہوں میں تیری، تجھے چوٹ بعد میں لگتی ہے، اس کا احساس اس ماں کو پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے، تو نے مجھ سے کہا تو خوش ہے، اور میں نے مان لیا۔ تیری آنکھوں میں اپنی خوشیاں تلاشنے والی تیری ماں، کیا ان میں آنسوؤں کی تحریر نہیں پڑ سکتی؟ ماں۔ ہمانشا اپنی کرسی سے اٹھ کر نور کے گھٹنوں پر سر رکھ کر ان کی چیئر کے نزدیک بیٹھ گیا۔ مام، میں بہت تھک گیا اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اور ان کی تعبیر تلاشتے میں خود کھو گیا، میرا وجود چھلنی چھلنی ہو گیا۔ مام، مجھ سے اب نہیں جیا جاتا، ایسی کھوکھلی زندگی جینے سے تو بہتر ہے مجھے موت آ جائے۔ ہومی! نور نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہومی، تو نے آج تو کہہ دیا، آئندہ ایسی بات منہ سے بھی مت نکالنا۔ تجھے کچھ ہو گیا تو میں جی بھی نہیں پاؤں گی۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ نہیں مام، آپ تو میرے جینے کا سہارا ہیں۔ کیا آپ مجھ سے وہ سہارا بھی چھین لینا چاہتی ہیں؟ اس نے تو مجھے تنہا کر دیا، اور کیا آپ بھی؟ اس نے تو تجھے تنہا کر دیا، تو نے کیوں اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا؟ کیوں تم دونوں تنہا جی رہے ہو؟ مام، میں چاہتا تھا اسے بتانا کہ میں اسے کتنا چاہتا ہوں، برسوں اس کی آنکھوں سے عشق کرتا آ رہا ہوں، لیکن مام، میں اس کی آنکھوں میں غیریت دیکھ کر بھی کیسے اپنی اپنائیت کا احساس دلاتا؟ وہ میری موجودگی سے خوفزدہ تھی، اس کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو تھے، اور میں حق رکھتے ہوئے بھی آگے بڑھ کر انہیں پہنچ نہیں سکتا تھا۔
میں اسے کہہ ہی نہیں سکا کہ وہ روئے نہیں۔ اسے روتا دیکھنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ اور مام، جن آنکھوں کی اداسی مجھے رات دن بے چین رکھتی تھی، کیا انہیں میں کوئی دکھ دے سکتا ہوں؟ جن سے میرے سکھ وابستہ ہے۔ ہیمان شاہ کے جینے کا مقصد کسی کی جستجو، اس کے وجود کی تلاش تھا، اور میری تلاش تو ختم ہو گئی۔ مام، میری آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ جن آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کی کبھی دعا کی تھی، انہی میں میرے لیے نفرت ہے۔ میری ہر دعا بے مراد لوٹ آئی۔ میری اتنی سی جلد بازی اور بے اختیاری میرے لیے سزا بن گئی۔ وہ میری ہو کر بھی مجھ سے دور ہے۔ ان آنکھوں میں میرے لیے محبت تو کیا، شناسائی کی ننھی سی قندیل بھی نہ جل سکی۔ کیا خواب دیکھنا، ان کی تعبیر چاہنا اتنا بڑا جرم ہے کہ میں بالکل تنہا رہ گیا؟ ہومی، محبت جرم نہیں ہے، تو ایسا کیوں سوچ رہا ہے؟ جرم ہی تو ہوا ہے مجھ سے کہ میں نے کسی سے بے پناہ محبت کی اور میں مجرم بن گیا۔ اس کی نگاہوں میں وہ سمجھتی ہے میں نے اس سے شادی صرف اپنی نیک نامی کے لیے کی، اخبار والوں اور دنیا کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے اسے اپنایا، وہ بھی ناجائز طریقے سے اسے خریدا، اس کی بولی لگائی۔ مام، میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اتنی بے مایہ نہیں تھی کہ اسے کوئی چند روپوں کے عوض خرید لیتا؟ وہ تو انمول تھی مام، اسے میں تو کیا کوئی نہیں خرید سکتا۔ کیا محبت بھی کبھی خریدی جا سکتی ہے؟ کسی نے خوبصورتی کی قیمت ادا کی ہے؟ لیکن مام، وہ نہیں سمجھتی، اسے مجھ سے نفرت ہے کیونکہ صرف میری وجہ سے اس کے کردار کو داغدار کیا گیا۔ وہ یہ کیوں نہیں سوچتی، جب سے اس پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں میں ایک رات بھی چین سے نہیں سو سکا۔ میرے خواب مجھ سے روٹھ گئے، وہ مجھے خوابوں میں نہیں دکھتی، اور 2 دن پہلے جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ ایسے خواب کی تو میں نے مر کر بھی تمنا نہیں کی تھی مام۔ میں اس کی غلط فہمی کیسے دور کروں، کیسے؟ یکدم ہیمان شاہ کو سنبھالتے ہوئے کرسی پر ٹک گیا۔ مام، مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ ہیمان شاہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیسا وعدہ ہومی؟ آپ وعدہ کریں مام کہ کبھی اتشال کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیں گی، یہ سوچ کر کہ آپ کا بیٹا ان آنکھوں پر مرتا ہے۔ آپ کا بیٹا ان کی مسکراہٹ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ امتشال کو ہر دکھ سے بچا کر ممتا کی چھاؤں مہیا کریں گی۔ مام، اس نے بہت دکھ سہے ہیں، مجھ سے وعدہ کریں اس کا ہر دکھ اپنے آنچل میں سمیٹ کر اسے بہو نہیں بیٹی بنا کر رکھیں گی، اپنی خوشیاں دیں گی کہ اسے یہ کائنات کم پڑتی محسوس ہوگی۔ وعدہ کریں مام۔ میں وعدہ کرتی ہوں بیٹا، لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم… ہاں مام، میں چند دنوں کے لیے آفس کے کام سے باہر جا رہا ہوں۔ کوئی آفس کا کام نہیں ہے اور تو کہیں نہیں جا رہا، تیرے جانے سے کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں بیٹا، اس طرح تو دوریاں اور بڑھ جائیں گی۔ تو امتشال کو خوش دیکھنا چاہتا ہے تو کیا وہ اس طرح تیرے جانے سے خوش ہوگی؟ نہیں بیٹا، تو اگر چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، امتشال تمہارے قریب کبھی نہیں آ سکے گی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ جیسے زبردستی اس سے شادی کی، خود کو اس کے سر پر مسلط بھی کر دوں؟ نہیں بیٹا، تو اسے کچھ مت کہہ، محبت کی زبان نہیں ہوتی، تو اپنی اچھائی سے، اپنے بڑے پن سے اس کا دل جیت، اس کے دل میں اپنا گھر بنا۔ تو نے اس سے اظہار محبت کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ چند دنوں میں سب کچھ بھول جائے، لیکن تجھ سے محبت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن تو دھیرے دھیرے اپنے ہونے کا احساس جگائے گا تو وہ اپنی ہر نفرت بھول جائے گی، کیونکہ عورت محبت سے زیادہ عزت چاہتی ہے، اور تجھے امتشال کو وہی عزت دینی ہے۔ اس کی شرمندگی، اس کے جھکے سر کو اٹھانا اور اسے احساس دلانا ہے کہ وہ بہت اچھی، اور جس دن اس کا کھویا ہوا اعتماد اسے مل گیا، وہی تمہاری سرخروئی کا دن ہوگا۔ تم اپنی محبت کے امتحان میں جیت جاؤ گے۔ نور اسے بہت رسانیت سے سمجھا رہی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا گو تھی کہ وہ اپنی منزل کو جلد از جلد پا لے۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی آراء کمنٹ باکس میں بھی شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو فکشن ناول اسپیشل میں خوش آمدید۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی آراء کمنٹ باکس میں شیئر کریں۔ آپ سن رہے ہیں اردو فکشن ناول اسپیشل میں سعدیہ عابد کے ناول خواب، آنکھیں اور تعبیر کی 5ویں قسط۔ مام، میں اندر آ جاؤں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کوئی کام تھا مجھ سے؟ نہیں، کرنے کو کچھ نہیں تھا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی تو سوچا آپ سے گپ شپ ہو جائے۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اچھا ہوا تم آ گئی، میں بھی بہت بور ہو رہی تھی۔ مام، میں بتا نہیں سکتی کہ ہم نے مل کر اس بیچاری کا کیا حال کیا تھا، وہ تو بالکل رونے والی ہو گئی تھی۔ ہمانشا امتشال کو پہلی بار بے تحاشا ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہنستے ہوئے امتشال کی نگاہ جیسے ہی دروازے پر کھڑے ہمانشا پر پڑی، اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ ارے ہومی بیٹا، تم کب آئے؟ جب آپ نے دیکھ لیا۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے بیٹا؟ مام، میں جہاد پر سے نہیں آیا، صرف 8 دن آپ سے کیا دور گیا، آپ کو میں کمزور لگ رہا ہوں؟ ہمانشا نور کی دائیں سائیڈ پر بیٹھ گیا کیونکہ بائیں سائیڈ پر امتشال بیٹھی تھی۔ تو نے آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ بتا کر آتا تو اتنا حسین منظر کیسے دیکھ پاتا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آپ کے چہرے پر اس خوشی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تم جا کر فریش ہو جاؤ جب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ اور تم کیوں خاموش بیٹھی ہو؟ نور نے انگلیاں چٹکھاتی امتشال سے پوچھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ 1 ہفتہ بعد لوٹا ہے میرا بیٹا۔ کیوں نہیں مام، بہت خوشی ہوئی ہے۔ اچھا، جا کر دیکھو خادم حسین نے کھانا تیار کر لیا ہے۔ مزہ آ گیا، تمام ڈشز میری پسند کی ہیں۔ ہمانشا ایک ایک ڈش کا ڈھکن اٹھاتا مسرور ہو کر بولا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میں آنے والا ہوں؟ اور مسکراتے ہوئے پاستا بازر ربانی کی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ ہومی بیٹا، تمہاری مام اور میں حج کے لیے جا رہے ہیں۔ واقعی مام؟ ہاں بیٹا، ہم نے سوچا اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد کیوں نہ اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر آئیں، کیا پتہ اس کی جانب سے کب بلاوا آ جائے۔ کب جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کل کی فلائٹ ہے۔ مجھے بتا دیتے تو میں میٹنگ کینسل کر کے واپس آ جاتا، اسی لیے میں نے تمہاری مام کو منع کر دیا تھا، تمہیں پتہ چلتا تو فوراً واپس آ جاتے۔ تو ٹھیک تھا نا ڈیڈ، آپ لوگوں سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمانشا ناراضگی سے کہنے لگا۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بازر ربانی کے کہنے پر سبھی مسکرانے لگے۔ تشا بیٹی، یہ گھر کی چابیاں ہیں، یہ گھر تمہارے حوالے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم میرے بیٹے اور اس گھر کا پورا خیال رکھو گی۔ نہیں مام، میں کیسے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ تم اس گھر کی مالکن ہو۔ نور نے چابیاں امتشال کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تو امتشال بلک اٹھی۔ آئی لو یو مام، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ آپ کو خدا کے گھر نہ جا رہی ہوتی تو میں آپ کو کبھی نہیں جانے دیتی۔ آپ نے اس 1 ماہ میں مجھے اتنی محبت دی ہے کہ میں ان محبتوں کے لیے ترس گئی تھی۔ امتشال نور کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ پاگل، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ نور اسے خود سے الگ کرتے ہوئے چپ کرانے لگی۔ تشا، ایک بات کہوں بیٹا، جس طرح تم نے اس گھر کو اپنا لیا ہے، ہومی کو بھی معاف کر دو بیٹا۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی، چاہتی ہوں تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ میں اپنے بیٹے کو بہت چاہتی ہوں، اسے دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں صرف اپنی بیٹی کہا ہی نہیں، سمجھا بھی ہے۔ تم سے ملنے کے بعد تو میری بیٹی کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔
اور مجھے پوری امید ہے تم میری باتوں پر ضرور غور کرو گی۔ مام، میں کیسے معاف کر دوں؟ صرف ان کی وجہ سے مجھے اور میرے مرے ہوئے ماں باپ کو بے عزت کیا گیا۔ مجھے اپنی تعلیم، اپنے بابا کا خواب ادھورا چھوڑنا پڑا۔ امتشال سوچ کر رہ گئی۔ تھینکس مام۔ وہ کس لیے؟ امتشال کو اس گھر کا حصہ بنانے، اسے اتنی محبت دینے کے لیے۔ یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے، کسی تھینکس کے لیے نہیں۔ نور پیکنگ کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مام، میں نے اسے یوں بے تحاشا ہنستے ہوئے دیکھا تو بتا نہیں سکتا کتنی خوشی ہوئی۔ میں جتنا کر سکتی ہوں ہومی، وہ میں نے کر دیا۔ تمہارے ڈیڈ تمہیں اسلام آباد بھیجنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے تمہاری سیٹ کنفرم کروا دی تھی۔ میں نے اسفی کے ساتھ مل کر بازل کو مجبور کر دیا، اس لیے کہ میں چاہتی تھی کہ تم کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور چلے جاؤ۔ تمہاری موجودگی میں امتشال اتنی جلدی ہم میں گھل مل نہیں سکتی تھی، اور یہ آئیڈیا تم نے ہی دیا تھا۔ اور تم ٹھیک کہتے تھے، وہ محبتوں کی ترسی ہوئی ہے، اور دیکھو میں نے اسے اس گھر کا حصہ بنا دیا، لیکن تمہیں اب خود اس کی تمام غلط فہمیاں دور کرنی ہے۔ او تھینک یو مام، یو آر دی گریٹ۔ ہمانشا نے خوشی سے نور کو گھما ڈالا۔ اب یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، مجھے اپنی پیکنگ کو فائنل ٹچ دینا ہے۔ جو حکم عالی جا۔ مسٹر اینڈ مسز بازل کو گئے 1.5 گھنٹہ ہونے کو آ رہا تھا۔ اس وقت سے اب تک امتشال یوں ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ اب جانے کیا ہو، مام ڈیڈ تھے تو مجھے بھی سہارا تھا۔ اب اس اکیلے گھر میں ان کے ساتھ مجھے تنہا رہنا پڑے گا، اور جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ جب بابا اور ماما مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے تو مامی نے مجھ سے جینے کا حق ہی چھین لیا تھا، اور یہ انسان تو مامی سے بھی زیادہ برا ہے۔ نہیں، مامی سے تو اچھا ہے۔ اس ایک ماہ میں اس نے اب میری مرضی کے بغیر کبھی مخاطب بھی نہیں کیا، شاید اپنے پیرنٹس کی وجہ سے۔ مام بھی تو کتنی اچھی تھی۔ اب میں یہاں نہیں رہوں گی، لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، اور مام کتنے بھروسے سے مجھے اس گھر کی چابیاں سونپ کر گئی ہیں، شاید اپنے پیرنٹس کی وجہ سے۔ مام بھی تو کتنی اچھی تھی۔ اب میں یہاں نہیں رہوں گی، لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، اور مام کتنے بھروسے سے مجھے اس گھر کی چابیاں سونپ کر گئی ہیں۔ ان کی محبتوں کا کیا یہی صلہ ہے کہ میں ان کی غیر موجودگی میں یوں ہی سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤں؟ انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ میں ان کے بیٹے کو پسند نہیں کرتی مجھے بیٹی بنایا، مجھ پر بھروسہ کیا۔ میں یہاں سے نہیں جا سکتی، لیکن رہ بھی تو نہیں سکتی۔ امتشال گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مشغول تھی۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ یہ گھر میرا بھی تو ہے۔ میں یہاں ایسے ہی تو نہیں آئی۔ ہمانشا سے جیسے بھی صحیح میری شادی ہوئی ہے۔ میرا دل نہیں مانتا اس شادی کو، لیکن حقیقت جھٹلائی بھی تو نہیں جا سکتی۔ ہمانشا چاہے بہت برا انسان ہے، پھر بھی ہے تو میرا شوہر۔ میں کب تک سچائی سے بھاگتی رہوں گی؟ امتشال نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتی بیڈ سے اتر گئی، دوپٹہ کاندھوں پر درست کرتی آگے بڑھی اور کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہمانشا سے ٹکرا گئی۔ ہمانشا نے گھبرائی اور روئی روئی سی امتشال کو بازو سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور جگ میں سے پانی انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا، جسے وہ خاموشی سے پینے لگی۔ ہمانشا گلاس ٹیبل پر رکھ کر پلٹا تو وہ اپنا شغل پھر سے جاری کر چکی تھی۔ آپ کو اس گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ اس ایک ماہ میں میری ذات آپ کی راہ میں کبھی رکاوٹ بنی؟ میں نے زبردستی آپ سے کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہمانشا کے زور سے بولنے پر امتشال نے ڈر کر نفی میں گردن ہلا دی۔ جب ایسی بات ہے ہی نہیں تو آپ ہر وقت روتی کیوں رہتی ہیں؟ کیوں مجھے ہر وقت احساس دلاتی ہیں کہ میں بہت برا انسان ہوں، آپ کے ساتھ بہت غلط کر چکا ہوں؟ کیا آپ سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی؟ بھول جانا آپ کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ آپ کو کسی نے غلط نہیں ٹھہرایا۔ بے عزت تو میں ہوئی، میرے ماں باپ ہوئے، مجھے اپنی تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔
نہ آپ یوں سرعام بہک کر میری تذلیل کرتے، نہ یہ سب ہوتا۔ لیکن آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کیا اتنی لڑکیوں میں صرف میں ہی نظر آئی تھی آپ کو تماشا بنانے کے لیے؟ آپ کب تک اس بات کو دہراتی رہیں گی؟ ہمانشا بہت ضبط سے کام لے رہا تھا۔ محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، اور میری بے خودی مجھے یہاں تک لے آئی کہ میں آج کسی کے سامنے جواب دہ ہوں۔ امتشال اس کی محویت سے گھبرا کر رخ موڑ گئی۔ شال، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ وہ بہت دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنے خوابوں، ان میں سجی دو سیاہ ستارہ سی آنکھوں سے، مدر سی ہنسی، دلکش سراپے سے بہت ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ میں اس کی یاد کی مہک من میں بسائے بہت دور تک گیا۔ محبت عشق بن گئی۔ اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی، اور جب دیوانگی کے ہاتھوں سب گوا بیٹھا تو الزام محبت کے سوا کچھ نہیں ملا، اور یہ الزام تو اس کٹھنائیوں سے بھی بڑھ کر حسین تھا جو اسے پانے کے لیے اٹھائی تھی۔ شال، ایک بار محبت کر کے دیکھو، میرا ہر جرم قابل معافی لگے گا۔ میری خطا اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں تنہائی کی لمبی سزا کا مستحق ٹھہروں۔ ہمانشا شدت جذبات سے معمور لہجے میں کہتا، یکدم احساس ہونے پر خود کو سنبھال کر بات بدل گیا۔ خیریت تو ہے؟ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ واپس چلا جاؤں؟ میں نے یہ کب کہا؟ اتنے غصے میں کیوں ہے؟ بھابھی سے لڑ کر تو نہیں آ گیا؟ بکواس نہیں کر رسوی، تو صرف 2 دن میں گھبرا گیا؟ مام کو گئے 4 دن ہو گئے ہیں۔ اس کی تصحیح کرنے پر اسبی نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ ہمانشا اسے گھور کر رہ گیا۔ تو کیوں پریشان ہو رہا ہے جب تیری فکر کرنے والی آ گئی ہے؟ یہی تو پرابلم ہے کہ اسے میری کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمانشا سوچ کر رہ گیا۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ اسبی سے کچھ چھپا رہا تھا۔ میں نے تجھ سے کچھ کام کہا تھا۔ تھینکس اسبی۔ ہمانشا نے اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چھٹی اور آخری قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو فکشن ناول اسپیشل میں خوش آمدید۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی آراء کمنٹ باکس میں شیئر کریں۔ آپ سن رہے ہیں اردو فکشن ناول اسپیشل میں سعدیہ عابد کے ناول خواب، آنکھیں اور تعبیر کی آخری قسط۔ اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا؟ ہمانشا اسے بہت دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور وہ خاموشی سے ٹیبل پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آپ کو کھانا کس نے پکایا سکھایا تھا؟ بہت مزیدار بناتی ہیں۔ ماما نے۔ وہ چاہتی تھی میں عام لڑکیوں کی طرح گھریلو کاموں میں دلچسپی لوں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، اور ماما جب بھی کوئی کام کہتی تھی میں بابا کے پاس دوڑ کر چلی جاتی تھی۔ میں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، اور وہ بھی مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں اور بابا روز ٹینس اور شطرنج کھیلتے تھے، اور پتہ ہے بابا کو میں دونوں ہی گیم بے ایمانی سے ہرا دیتی تھی۔ بابا کو معلوم تھا میں چیٹنگ سے جیت جاتی ہوں، مگر وہ میری خوشی کی وجہ سے ہار کر بھی مسکراتے اور روز رات کو مجھے سزا کے طور پر آئس کریم کھلانے لے جاتے۔ ہمانشا بہت دلچسپی سے اس کو سن رہا تھا۔ ماما بابا پر بہت غصہ ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ بچی بنے رہتے ہیں، جبکہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں۔ مجھے کھانا پکانا، سلائی کڑھائی یہ سب سیکھنا چاہیے، اور جب میں میٹرک کے ایگزام کے بعد فارغ تھی تو یہ سب مجھے زبردستی سکھا رہی تھی۔
اور ایک دن بریانی پکاتے ہوئے میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ بابا نے ماما کو بہت ڈانٹا اور ماما میرے جلے ہاتھ کو دیکھ کر بہت روئی تھی۔ ماما مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مگر وہ اپنے اصولوں میں بہت پکی تھی۔ بابا میرے ایوارڈز اور میڈلز دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور ماما جب میں کوئی نئی ڈش بناتی یا کام میں ان کا ہاتھ بتاتی تھی، اور پھر جانی کس کی نظر لگ گئی، ماما اور بابا ایک ایکسیڈنٹ میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہی ہوئی تھی، اور وہ دونوں مجھے تنہا کر کے ابدی نیند سوئے۔ میں روئی، تڑپی، لیکن میرے ایک آنسو پر بے چین ہو جانے والے بابا نے مجھے چپ نہیں کروایا۔ میں ایک دم سے بے سہارا ہو گئی تھی۔ ماموں جان مجھے اپنے ساتھ کراچی لے آئے، اور مامی کو میرا آنا پسند نہیں آیا۔ اپنے گھر میں ہل کر پانی نہ پینے والی امتشال افندی ماموں کے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی تھی۔ میرے بابا کی جو تھوڑی بہت دولت تھی، وہ مامی نے اپنے نام کرنے کی وجہ سے مراد سے میری منگنی کر دی۔ وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر میں بہت مجبور تھی۔ مامی نے ایک احسان مجھ پر کیا تھا کہ میری تعلیم ادھوری نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے ماما اور بابا بہت یاد آتے، لیکن میں انہیں واپس نہیں لا سکتی تھی۔ امتشال ایک خواب کی سی کیفیت میں کہتے کہتے چپ ہو گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہمانشاہ گھبرا گیا۔ اس کے بہتے آنسوؤں پر بند اس لیے نہیں باندھا کہ وہ چپ نہ ہو جائے، اور اب وہ بلک رہی تھی تو اسے برداشت نہ ہوا، پانی لا کر دیا۔ آئی ایم سوری۔ امتشال اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتی دوڑ کر اندر چلی گئی۔ ہمانشاہ اس کے پیچھے جانے کے بجائے واپس وہیں بیٹھ گیا۔ ہمانشاہ بیڈ پر نیم دراز سعد اللہ شاہ کا مجموعہ کلام خوشبو نہ سنبھال لی جائے پڑھنے میں مشغول تھا۔ چھن چھن کی آواز پر کتاب سے نگاہ ہٹائی، امتشال دلہن بنی مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں پائل تھی جسے چھنکا کر متوجہ کیا گیا تھا۔ ہمانشاہ پیروں پر ڈالا کمبل ہٹاتا بیڈ سے اترنے کو تھا کہ امتشال اس کے پاس بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی، اور اس کے حیران چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا بھاری مردانہ ہاتھ اپنے نازک ہاتھ میں لے کر اس پر اپنے لب رکھ دیے، اور آہستگی سے چھوڑ کر پائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ ہمانشاہ اس کے بدلے روپ کو دیکھتا حیرانگی سے مسکرایا، اور وہ پائل تھام کر نیچے کارپٹ پر دو زانوں بیٹھ گیا۔ امتشال نے چٹکی سے تھوڑا سا لہنگا اوپر کیا، اور ہمانشاہ جھک کر اس کے خوبصورت پیر میں پائل پہنانے لگا۔ کھٹکا لگتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہمانشاہ نے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ ہلکی سی روشنی بکھرتے ہی اس کے نظر سامنے صوفے پر سوئی امتشال پر پڑی۔ اوہ، تو یہ خواب تھا۔ گھڑی اٹھائی جو 5:30 بجا رہی تھی، اور مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ آج میں 1 گھنٹے لیٹ اٹھا ہوں، اور مؤذن کی آواز اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خواب سچ ضرور۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، خواب کتنا حسین تھا، کاش یہ حقیقت ہو جائے۔ امتشال میرے کتنے نزدیک تھی۔ ہمانشاہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا، وہ لمس اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ امتشال سرخ عروسی جوڑے میں کتنی حسین لگ رہی تھی، اور وہ پائل کا ذہن میں آتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر دراز کھولی، اور مخملی ڈبیا باہر نکال کر کھولی تو وہ خالی تھی۔ پائل کہاں گئی؟ اس نے پوری دراز الٹ پلٹ کر دی۔ جا کہاں سکتی ہے؟ میں نے خود اس میں رکھی تھی، اور یہ بکس تو ہے تو پائل کہ امتشال نے تو نہیں نکالی؟ اس نے سوئی ہوئی امتشال کو دیکھا، کمبل اوڑھے وہ بہت سکون سے سو رہی تھی۔ یہ کیوں نکالے گی؟ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا کہ چونک گیا، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر صوفے کے پاس پڑی پائل کو اٹھا لیا۔
یہ یہاں کیسے آئی؟ کہیں امتشال نے یہ پہن تو نہیں رکھی تھی؟ اگر پہنی ہوئی ہوتی تو مجھے پتہ تو چلتا۔ کیسے پتہ لگتا؟ میں نے ان کے پیر دیکھے تھے کیا؟ آواز سے امتشال نے کروٹ لی تھی اور اس کے پیر میں موجود پائل کی چھنکار اسے متوجہ کر گئی۔ کروٹ لینے کی وجہ سے کمبل تھوڑا سا سرک گیا تھا اور اس کے پیر جھانک رہے تھے۔ ہیمان شاہ نے اس کے پاؤں میں موجود پائل کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں؟ ہیمان شاہ نے اسے صوفے پر بےتابی سے کچھ تلاشتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا، نہیں تو میں کیا تلاش کروں گی؟ اس کے جھوٹ پر وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ناشتہ میں باہر سے لے آیا ہوں، آپ جلدی سے یہیں لے آئیں، اب تو بھوک بہت لگنے لگی ہے۔ ایم سوری، میری آنکھ ہی نہیں کھلی، فجر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ کو آفس سے بھی دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، اور آج سنڈے ہے۔ وہ بکھلا کر بیڈ روم سے باہر تھی۔ اسے اپنے پیچھے ہیمان شاہ کا کہا سنائی دیا تو اپنی غلط فہمی پر ہنسی آ گئی کہ آج وہ کتنا بوکھلا گئی ہے، صرف ایک پائل کی وجہ سے جو جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ امتشال ٹہل ٹہل کر تھک گئی لیکن ہیمان شاہ اب تک نہیں آیا تھا۔ گھڑی 12:30 بجا رہی تھی اور ایسا پہلی بار تھا کہ اتنی رات کو وہ غائب تھا، ورنہ وہ تو 7 بجے گھر آ جاتا تھا اور واک کے لیے رات کو 10 بجے جاتا اور واپسی 11 بجے ہو جایا کرتی تھی، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر گیا تھا اصفی کے گھر کا کہہ کر، اور اب تک نہیں آیا تھا۔ میں کیا کروں؟ کس سے پوچھوں؟ میرے پاس تو کسی کا نمبر بھی نہیں ہے۔ امتشال ٹیلی فون کے پاس کھڑی ڈائری میں سے نمبر چیک کر رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کچھ احساس ہے آپ کو میں یہاں کتنا پریشان ہو رہی ہوں؟ ایک فون ہی کر دیتے، لیکن آپ کو کیا فکر تھی جو فون کرتے؟ میں چاہے یہاں پر خوف سے مر ہی کیوں نہ جاتی، وہ بہت روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے غور سے ہیمان شاہ کو دیکھا تو اور شدت سے رونے لگی۔ آپ کو کیا ہوا؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیں، یہ چوٹ۔ پلیز انتشال، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا مجھے، ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا۔ معمولی سا؟ اپنی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ سر پر پٹی، ہاتھ میں پٹی اور چہرے پر اتنی خراشیں، اور آپ کو یہ سب معمولی سا لگ رہا ہے؟ دیکھ کر ڈرائیونگ کیوں نہیں کرتے آپ؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ اس کے سینے سے لگی بلک اٹھی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ مجھے زخمی دیکھ کر میرے سینے سے آ لگیں گی تو یہ ایکسیڈنٹ میں بہت پہلے خود کروا چکا ہوتا۔ ہیمان شاہ کی سرگوشی پر وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ بیڈ روم میں جا کر آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ ایک کپ چائے دے دیں۔ فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا اور اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دودھ پی لیں۔ ایمان شاہ نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ آئی سوری امتشال۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سوری کرنے کی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ دودھ کا گلاس بھی لے جائیے۔ خاموشی سے اسے فوراً ختم کریں، غلطی کی ہے اور غصہ بھی کر رہے ہیں۔ میں کتنا ڈر گئی تھی، عجیب سے وسوسے مجھے خوف میں مبتلا کر رہے تھے، اور آپ نے تو کہہ دیا سوری چال۔ بیٹھو یہاں۔ ہیمان شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا اور پیر سمیٹ کر بیٹھنے کی جگہ دی۔ اصفی کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا، اور 9 بجے اس کے گھر سے نکلا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جیسے ہی پٹیاں بندھی تو میں گھر آ گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم فکر مند ہو رہی ہوگی، لیکن فون کیسے کرتا کہ موبائل تو اصفی کے گھر پر رہ گیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں کہ آپ میری وجہ سے اتنی پریشان ہوئی۔ پلیز امتشال، اب چپ بھی ہو جائیں۔ جانتی بھی ہیں کہ مجھے آپ کا رونا برداشت نہیں ہوتا، اور ہر بار ان آنسوؤں کی وجہ بھی میں ہی بن جاتا ہوں۔ مجھے معاف نہیں کر سکتی شال؟ میری ہر وہ خطا جو میں نے جانے انجانے میں کی ہے۔ پلیز شال، میرے دل سے ہر بوجھ اتار کر میرے خوابوں کو تعبیر دے دو۔
میں کب سے خواب اور حقیقت کے بیچ ڈول رہا ہوں. میری ذات کا کنارہ بن جاؤ پلیز شال، انکار مت کرنا. میں نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن کیا تم میرے گناہ کو معاف نہیں کر سکتی؟ اس دیوانوں کی بھول سمجھ کر ہی سب کچھ بھلا دو. کسی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیسے نہیں ہے انتشال؟ تم مجھے غلط سمجھتی ہو اور اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. انتشال، تم سوچتی ہو میں نے تمہاری قیمت ادا کی. نہیں شال، نہیں. میں تو خواب میں بھی تمہارے بارے میں اتنے گھٹیا انداز سے سوچ ہی نہیں سکتا. وہ قیمت تمہیں خریدنے کے لیے نہیں تھی، ان لوگوں کی سوچ پر لگے تالے کو اور زنگ آلود کرنے کے لیے تھی. اگر پیسے کا لالچ نہ دیتے تو وہ کبھی شادی کے لیے راضی نہ ہوتے. اور تمہاری نظر میں وہ قیمت تھی انتشال، تو وہ واقعی قیمت تھی. اور یہ قیمت ہر بیٹی کے ماں باپ جہیز کی صورت میں ادا کرتے ہیں. اور جانے کتنے ہی لوگ اپنے بیٹوں کو بیٹی والوں کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں. اور میں تو صرف اپنے خواب کو پانا چاہتا تھا، تمہیں بخشی ذلت کو ختم کرنا چاہتا تھا، تاکہ تم ہمیشہ سر اٹھا کر مان سے چلو، تمہاری آنکھیں حیا سے جھکیں، کسی شرمندگی کا ان میں شائبہ تک نہ ہو. آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں بتایا کہ آپ یہ شادی اپنے مفاد کی خاطر نہیں میری خاطر کر رہے ہیں؟ کیوں میری ہر غلط بات خاموشی سے سنتے رہے؟ میں نے اس دن آپ کو کیا کچھ نہیں کہا اور آپ نے پلٹ کر ایک لفظ بھی نہیں کہا. میں آپ کو غلط سمجھتی رہی اور آپ تماشا دیکھتے رہے. پہلے ہی کیوں نہ میری ہر غلط فہمی کو دور بولے ایمان، کیوں خاموش رہے؟ ایک بار اور کہو شال، تمہارے منہ سے اپنا نام بہت اچھا لگا. امتشال نے کچھ کہے بنا پلکیں جھکا دی. جانتی ہو شال، اسی لیے میں خاموش رہا. میں چاہتا تو پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا، لیکن میں تو اس دن کے انتظار میں تھا جب تم خود دل سے مجھے محسوس کرو گی. تمہاری ان حسین آنکھوں میں اپنا عکس اترتے دیکھنا چاہتا تھا. اور جب تم نے مجھے دل سے قبول کر لیا تو میں نے اپنا ہر خواب تمہیں کہہ سنایا. اب تم ان کی تعبیر میں دیر نہ کرو. ایمان شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا. پلیز رہنے دو. میرے ہاتھ میں پٹی نہ بندھی ہوتی تو تم کبھی بھی ہاتھ نہیں نکال سکتی تھی. دوبارہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے شرارت سے کہا تھا. آپ کو میرے دل کی کیسے خبر ہوئی؟ کہیں خواب میں تو نہیں دیکھا تھا؟ دونوں باتیں ہیں. رات کو خواب میں تمہیں پائل پہنا رہا تھا. دراز میں سے وہ بکس تو لانا. امتشال، مجھے اپنے خواب کو سچ کرنا ہے. امتشال ایک دم گھبرا گئی. وہ پائل کیا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے جناب. آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی مشکل سے یہ ڈیزائن پسند کر کے تمہاری منہ دکھائی کے لیے بنوائی تھی. رہنے دیجئے، بعد میں خود پہن لوں گی. پلیز شال، لے آؤ نا. اچھا میں خود نکال لیتا ہوں. میں ابھی لے کر آتی ہوں. رکو امتشال، آپ کو وہ پائل نہیں چاہیے؟ میں کہہ رہا تھا جب لوٹو تو اپنا عروسی لہنگا پہن کر میں تمہیں اسی ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اسے حیران چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. امتشال کافی دیر سے شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اسے کس طرح اٹھائے. پتہ نہیں جاگ بھی رہے ہیں یا سو گئے ہیں. امتشال کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دی. ایمان شاہ نے چھن چھن کی آواز پر آنکھیں کھولیں تو سامنے ہی امتشال عروسی جوڑے میں تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھی. ایمان شاہ اسے مبہوت سا دیکھے گیا کہ وہ اس کے برابر بیڈ کے کونے پر ٹک گئی. تھینکس. ایمان شاہ اسے بہت پیار سے دیکھ رہا تھا. صرف ایک پائل پہناؤں گا، دوسری کہاں ہے؟ آئی ایم سوری ایمان، وہ جانے کہاں گم ہو گئی. میں رات کو پہن کر سو گئی تھی اور صبح اٹھی تو ملی ہی نہیں.
مجھ سے بنا پوچھے پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ میری چیز تھی اور میں نے لے لی اور گم جو کر دی۔ یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ باتیں چھوڑو اور پیر آگے کرو، میں خود پہن لیتی ہوں، آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے۔ میں پہناؤں گا تو کبھی گرے گی نہیں۔ امتشال نے مسکرا کر پاؤں آگے کر دیا۔ ایک کمی ہے، ہمانشا نے اسے اپنی نگاہ کے حصار میں باندھتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہا۔ کمی؟ کیا؟ میں اچھی نہیں لگ رہی؟ میری آنکھوں میں دیکھو گی تو ہر جواب مل جائے گا۔ امتشال نے اپنی ساحر آنکھیں اٹھائی پھر فوراً جھکا دی۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو شال، اتنی زیادہ کہ مجھے اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہو رہی ہیں، ہمانشا دیوانگی سے کہہ رہا تھا۔ یار میرا ہر خواب مکمل ہو گیا، میرا خواب تمہاری آنکھیں تھیں اور ان کی تعبیر تمہاری آنکھوں میں صاف پڑھ سکتا ہوں۔ اپنا عکس ان سیاہ جھیلوں میں جگمگاتے دیکھ میں کتنا خوش ہوں بتا نہیں سکتا۔ ہمانشا نے اسے خود سے نزدیک کرتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ امتشال اس سے الگ ہوتی گھبرا کر پوچھنے لگی، آپ ابھی کسی کمی کی بات کر رہے تھے؟ ہمانشا اس کی صدا پر نثار ہی تو ہو گیا۔ شال، رات کو جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ مکمل سچ ہو گیا، لیکن یہ ہاتھ میرے سامنے ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس پر تمہارا لمس چاہتا ہوں تاکہ وہ کمی دور ہو جائے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں میری خاطر، میری ایک خواب کی خاطر اتنا سا نہیں کر سکتی؟ ہمانشا دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ خواب میں بھی ایسے ہی تھے؟ کیا مطلب ایسے ہی تھے؟ میں جیسا ہوں ویسا ہی دکھتا ہوں، میرے سر پر سینگنے ہی نکل آتے۔ ہمانشا کے چہرے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا مطلب یہ تھوڑی تھا، میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ اس طرح تھے پٹیوں میں جکڑے ہوئے؟ وہ ہنسی روکتے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، یہ تو اضافی والی بات ہو گئی۔ اس لیے کمی کا کیا ذکر؟ وہ بہت صفائی سے خود کو بچا گئی۔ تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی؟ ہمانشا نے مصنوعی خفگی دکھائی تھی۔ اچھا پہلے ایک بات بتائیں کہ وہ ہاتھ کون سا تھا؟ ہمانشا نے پٹی بندے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ چلیں، اب تو یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا کیونکہ اب اس پر پٹی بندھ گئی ہے۔ وہ مزے سے پاؤں ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں دیوار ہی ہٹا دوں گا۔ ہمانشا نے بینڈیج کھولنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امتشال نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک نظر اس کے ناراض چہرے پر ڈال کر اپنے گلابی لب اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ہمانشا نے زبردست قہقہا لگایا تھا۔ امتشال جھینک گئی۔ ہمانشا یکدم چونکا۔ شال، تم کبھی شیرٹن گئی ہو؟ امتشال خود کو سنبھالتی نفی میں سر ہلا گئی۔ سوچ کر جواب دو شال، تم گئی ہو؟ او ہاں، میری فرینڈ تھی نا ثانیہ، ایک دفعہ اس کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے شیرٹن میں برتھ ڈے پارٹی ارینج کی تھی۔ 16 اکتوبر دوپہر 2 بجے۔ ڈیٹ تو یہی تھی، شاید ٹائم بھی یہی ہو رہا ہو، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے یقین تھا کہ وہ تم ہی ہو۔ ہر ایک لڑکی کی جو وہاں موجود تھی آنکھیں چیک کی تھیں۔ اصفی نے تو میرا بہت مذاق اڑایا تھا۔ میں اپنے اس ادھورے یقین کو مکمل کر دینا چاہتا تھا، اسی لیے اتنے فسوس خیز لمحے سے پہلو طے کر گیا، لیکن اب ہمارے بیچ کوئی نہیں آ سکتا۔ ہمانشا امتشال کو خود سے نزدیک کر کے اس کی نرم زلفوں اور حسین آنکھوں کے سحر میں ڈوبنے لگا۔ مام، آپ کی کہی ہر بات سچ ثابت ہو گئی۔
میرا انتظار اسے میرے نزدیک لے آیا اور آج ہم ایک ہو گئے ہیں۔ مام، ڈیڈ، آ کر دیکھیں کہ آپ کے بیٹے نے دنیا کی ہر دولت کو پا لیا۔ اس کے خواب پورے اور محبت کی فتح ہو گئی ہے۔ بس آپ لوگ دعا کریں کہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ انتشال ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے خواب نہیں حقیقت بن کر رہے اور زندگی کا سفر چلتا رہے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اردو فکشن ناول اسپیشل میں آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ناول خواب آنکھیں تعبیر، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔